نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ کریم ان سب پہ راضی۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت کی تفسیر بیان کروں گا، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الماعون۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، ایک مضبوط دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح طور پر نور کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ قرآن کریم ایک مضبوط دلیل ہے، ایک مستند اتھینٹک ثبوت ہے، اور واضح طور پر یہ روشن کتاب ہے جو ہر قسم کے اندھیروں میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ یہ دستور حیات ہے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے جس موڑ پر، شعبے میں، گوشے میں، لمحے میں، اوقات میں جو جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ کی کتاب میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کا تعارف بھی کرواتی ہے۔ یہ کتاب معزز ہے، عزت والی ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو غذا جتنی اہمیت دینی چاہیے کہ جس طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں، میں غذا نہیں لوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، لاغر پڑ جاؤں گا، نڈھال ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اسی طرح بندے کو سوچنا چاہیے اگر میں قرآن نہیں پڑھوں گا، قرآن نہیں سیکھوں گا، قرآن نہیں سمجھوں گا تو میری روح بیمار ہو جائے گی، روح نڈال ہو جائے گی، روح مردہ ہو جائے گی، زندہ ہونے کے باوجود میرا مردوں میں شمار ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ جب بھی وقت ہو، ٹائم ہو، اسپیشل بھی ٹائم نکالیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو سیکھیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس دن ہم نے قرآن کریم سے کچھ سیکھا نہ ہو۔
یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے سیکھنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا۔ جس چیز کو رب العالمین آسان کر دے اس چیز میں کوئی مشکل رہ ہی نہیں جاتی۔ آسان بنانے والا اللہ ہے، اللہ رب رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت، اس کے رحمان ہونے کا، اس کے رؤوف ہونے کا، اس کے مہربان ہونے کا تقاضا یہ ہے جس چیز کو اس نے آسان بنایا ہے وہ صرف آسان ہی نہ ہو بلکہ بہت زیادہ آسان ہو۔ قرآن کریم کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم کی ایک سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے اور سورت نمبر 107 ہے۔ اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ 114 حروف ہیں اس سورت کے۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1140 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الماعون 30ویں پارے میں ہے اور آخری 10 سورتوں میں سے ہے۔ ویسے قرآن کریم کا آپ کوئی بھی مقام پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ملتی ہے، تربیت ہی تربیت ہوتی ہے۔ کوئی سورت لے لیں، کوئی رکوع لے لیں، کوئی صفحہ لے لیں، کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیں۔ گفتگو جب ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، اشارہ کرنا، اس کی وجہ سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایکٹیو ہو کر، توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ہماتن گوش ہو کر جمعے کا خطبہ سننا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح توجہ کے ساتھ خطبات، دروس، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ اس کو جس نے دل سے پڑھا اور توجہ کے ساتھ سنا، اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بھی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ ہے سورۃ الماعون۔ اس کی 7 آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس آدمی کو، اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا کو، فذالک الذی یہی ہے وہ آدمی، یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض اور نہیں ترغیب دلاتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، فویل للمصلین
پس ویل جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے نمازی لوگوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ہم یراؤون، جو نیک اعمال کرتے ہوئے، بالخصوص نماز پڑھتے ہوئے دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ سورت کا۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، میرے محبوب کیا آپ کو پتہ ہے اس آدمی کے بارے میں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ عقیدہ اس کا خراب ہو چکا ہے، جو قیامت کے دن کو حساب کتاب کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، 5 ایسی عادتیں بتائیں، 5 باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس میں یہ 5 عیب ہوں، یہ 5 بری عادتیں ہوں، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ویسے کہنے کو تو ہر بندہ کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں۔ ایمان کی 6 شاخیں ہیں، 6 رکن ہیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان 6 ارکان میں ایک رکن قیامت کے دن والبعث بعد الموت، جب موت آئے گی، موت کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سب مردوں کو زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کا اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ کامل مومن ہو سکتا۔ آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ میں جو سب سے بڑی خرابی تھی شرک کے بعد، پہلی خرابی تھی کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، دوسری خرابی یہ تھی جو بہت بڑی خرابی تھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مسئلہ آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اور یہ مسئلہ آخرت وہ ہے جو انسان کو نیکی کا شوق اور ذوق دلاتا ہے۔ مسئلہ آخرت وہ ہے جو انسان کو ظلم سے، نافرمانی سے، سرکشی سے، بغاوت سے، اللہ رسول کی مخالفت سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، نیکی کی جزا ملے گی اور گناہ کی سزا ملے گی۔ اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کو پتہ ہے مجھے نیکی کی جزا نہیں ملنی، گناہ کی سزا نہیں ملنی، اس لیے اس کا نیکی کرنے کا جو ذوق ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور ظلم سے، گناہ سے بچنے کا جو خوف ہوتا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے میرے محبوب کیا آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یتیم کا خیال رکھنے کو حکم دیا ہے۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے، یتیم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، یتیم پہ غصہ نہیں کرنا، یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ہدایات یتیموں کے بارے میں دے رہا ہے۔ یتیم، اگر کوئی بندہ یتیم ہو جاتا ہے، کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، اگر کوئی اس یتیم کی کفالت کرتا ہے تو بہت بڑا ثواب کا کام کرتا ہے۔ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت والا ایمان یا تو ہے نہیں یا تو پھر کمزور ہو چکا ہے، دل سے اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چل جاتا کوئی یتیم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کفالت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، آپ یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جس بندے نے یتیم کی کفالت کی ہوگی، یتیم کی کفالت کرنے والا، اور میں اللہ کا نبی، قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یتیم کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے، لہذا یتیم کو دھکے نہیں دینے چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک وہی کرتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں یا آپ ہیں، کسی بندے کی عمر ہے 40 سال یا 50 سال، وہ ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے جس کی عمر 5-7 سال ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ یہ بڑا ہو کر 20-30 سال کا ہو کر میری خیال کرے گا، میری نگرانی کرے گا اور میرے اوپر خرچ کرے گا، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ ہے، پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، اس کی کمائی میں کھا سکوں یا نہ کھا سکوں، وہ اس لیے یتیم کی کفالت کرتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کی کفالت کے بدلے میں اللہ مجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یتیم کی کفالت کیا کرنا، وہ تو یتیم کا مال کھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات نہیں ہیں۔ جب ایک آدمی فوت ہوا، اس کے بچوں اور بیوی کو گھر سے نکال دیا، ان بچوں کے چچاؤں نے کہ اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یتیموں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، بیوہ کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ایک نہیں 20 واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جہاں بیوگان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور یتیموں کو دھکے دے کر یا تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر فراڈ کے ذریعے ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یا پھر ان کمزوروں کی جائیداد اور زمین اور پراپرٹی اور دولت کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ یتیم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کا مال کھا رہے ہیں، بلکہ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ کے انگاروں کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس میں پہلی خرابی اور پہلی گندی عادت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
دوسری بری عادت اس میں کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتا، خود نہیں کھلاتا، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے خود نہیں کھلاتا، کسی اور کو ہی کہہ دے بھئی یہ یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، حقدار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کھلا دے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بخیل ہے، خود بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا شوق نہیں دلاتا۔ اور صاف ظاہر ہے اللہ کی راہ میں وہی مال خرچ کرے گا جس کو پتہ ہے کہ میں جتنا دوں گا میرا رب اس کو بڑھا کے کئی گنا زیادہ مجھے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ثواب دے گا، مجھے اپنی رضا نصیب کرے گا، جنت کا داخلہ، جنت کی نعمتیں نصیب کرے گا۔ تب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا، کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو وہ کس امید پر خرچ کرے گا؟ وہ تو سمجھے گا اگر میں نے خرچ کیا مجھے بینیفٹ کیا ملے گا، یہ تو مال میرا ضائع ہو جائے گا۔ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو مال کا ضیاع سمجھتا ہے، اور جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو بہترین انویسٹمنٹ اور تجارت سمجھتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح یتیموں سے پیار کرتے تھے اسی طرح مسکینوں کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب زیادہ مال آ جایا کرتا تھا آپ مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے وہ آتا تھا، لوگ تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بڑا وقت فقیری میں غریبی میں گزارا، لیکن بعد میں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائی، دنیا کا مال بھی دیا، حکومت بھی عطا فرمائی، اقتدار بھی عطا فرمایا، پھر مال غنیمت بھی آیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی اکیلے اللہ کے نبی نے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کر جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا فٹافٹ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ خیریت ہو؟ اللہ کے پیغمبر پہلے تو اس طرح جلدی جلدی نہیں جایا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، کیا وجہ ہوگی۔ صحابہ کرام ابھی بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ رسول اللہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی آپ چلے گئے تھے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نماز سے پہلے میرے پاس تھوڑا سا دنیا کا مال آیا تھا، سونے کی تھوڑی سی چند ڈلیاں تھیں، میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اب نماز پڑھ کے فٹافٹ میں جا کر وہ سونے کی ڈلیاں اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے آیا ہوں تاکہ زیادہ دیر اللہ کا یہ دیا ہوا جو مال ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زیادہ وقت نہ لے، میں فٹافٹ یتیموں مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک مسکین خاتون آتی ہے جس کے پاس 2 بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، آ کر کہتی ہے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں دیکھا سوائے 2 کھجوروں کے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 کھجوریں اس
مسکین عورت کو دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتی ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا سناؤ، کیا قصہ سنانا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک مسکین عورت آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، گھر میں 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں نے اس مسکین عورت کو وہ 2 کھجوریں اٹھا کے دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، ایک کھجور دوسری بچی کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اس کی بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، اس نے صبر کیا، اپنی بچیوں کی اچھے انداز میں تربیت کی، اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو جنت کی قیمت بنا کر اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ بھی سخاوت کیا کرتے تھے، آپ کا گھرانہ ام المومنین بھی سخاوت کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں پتہ چل گیا کہ یہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، پھر اللہ کے نبی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے اپنے ہاتھوں کو روکا نہیں، بلکہ اپنے پاس جو بھی تھا ان ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ایسے تھے، آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوا؟ یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے کے لیے کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مسکین آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اگر گھر میں کچھ ہے تو کھلا دیا، گھر میں کچھ نہیں ہے پھر میرے آقا نے دوسرے کو ترغیب دے دی، ترغیب دلائی، یہ مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو، اللہ تمہیں پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ سفارش کر دینا، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری حد تک ہے، اس میں ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم کیوں کسی کے لیے سفارش کریں؟ میرے بھائیوں، جہاں موقع ملتا ہے صرف ریکویسٹ کرنے سے، گزارش کرنے سے، سفارش کرنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، وہاں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہاں اپنی عزت اور حدت ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سفارش کرو، اللہ تمہاری سفارش کی وجہ سے جب کسی کا بھلا ہوگا اللہ تمہیں اجر و ثواب پورا پورا عطا فرمائے گا۔ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک مستحق بندہ آتا ہے لیکن آپ کا بھائی ہے، دوست ہے، صاحب حیثیت ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ضرورت مند ہے، یہ بے گھر ہے، اس کو آپ گھر بنا کے دیں، وہ 10 لاکھ روپے لگا کے اس بے گھر کو گھر بنا کے دیتا ہے، ایک لفظ بولنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی 10 لاکھ کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عشاء کی نماز پڑھا کر رحمت للعالمین جب فری ہوئے، ایک بندہ آ کر ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ رحمت للعالمین نے اپنے گھر سے پتہ کروایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، 9 حجرے تھے، 9 مکان تھے، ان 9 گھروں سے پتہ کیا گیا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی کسی بیوی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے کے لیے وافر دیا، پہننے کے لیے وافر دیا، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے، اپنا مکان دیا ہے، جائیداد دی ہے، پراپرٹی ہے، پھر بھی اللہ کے شکوے کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اپنی غریبی کو رونا روتے ہوئے نہیں تھکتا۔ جب بھی پوچھو جی حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے،
ہے، جب بھی دیکھو ناشکری کے کلمات بولتا ہے۔ رسول اللہ کے 9 گھروں میں دودھ کا پیالہ بھی وافر نہیں تھا، کھانے کے لیے بچی ہوئی ایک روٹی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رات کو اللہ کی عبادت میں اس طرح مصروف رہتے تھے، لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب اتنا زیادہ نہ جاگا کرو، اتنا زیادہ نہ نمازیں پڑھا کرو، اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو، رات کو جس طرح عبادت کرتے ہو رات کو آرام بھی کر لیا کرو۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ رات کو لمبا قیام اور عبادت کیوں کرتی ہیں؟ حتی تورمت قدماؤ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اے عائشہ اللہ کے احسانات نہ دیکھوں، اللہ کی مہربانیاں نہ دیکھوں؟ میرے مالک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کی شکر گزار بندہ بن کر زندگی کیوں نہ گزاروں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں۔ رسول اللہ نے جو زندگی گزاری، صحابہ نے بھی جو زندگی گزاری، صحابہ نے جو فقیری کے عالم میں، مسکینی کے عالم میں زندگی گزاری، ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس صرف ایک چادر تھی، اس کو اس طرح لپیٹتے تھے، پورا جسم نہیں لپٹتا تھا، صرف سطر ڈھانپ کر وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور مجھے یقیناً میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اس پورے ملتان میں کوئی ایک بندہ بھی اس طرح کا غریب نہیں ہوگا جس کے پاس صرف ایک چادر ہو۔ غربت کے باوجود، مسکینی کے باوجود اللہ کے شکر کے اتنے کلمات کہتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے۔ کیا کھانا ہوتا تھا؟ 2 کھجوریں، پانی کا ایک گلاس پی کر ساری رات مصلی پہ گزارتے تھے۔ مولا تو نے اتنا احسان کیا، ہمیں اتنا کھلایا پلایا، ہم کس انداز میں تیرا شکر ادا کریں؟ اور آج ہماری حالت ہے دانت کھا کھا کے گھستے نہیں ہیں، منہ کھا کھا کے تھکتا نہیں ہے، لیکن زبان ہے وہ ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اتنی نعمتیں، اس کے باوجود رب کی شکر گزاری۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی کے گھر میں کوئی دودھ کا پیالہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک روٹی بھی بچی ہوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے پاس نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دلانی ہے کہ یہ حقدار ہے، اس کو دے دو، یہ مسکین ہے، اس کو کھلا دو، یہ مستحق ہے، اس کی مدد کر دو، یہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کر دو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اگر اپنے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے۔ رحمت للعالمین نے اپنے ایک صحابی، انصاری صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مہمان ہے، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ، اس کو کھانا کھلا دو۔ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب حکم سنا، آگے کوئی چون چرا نہیں کی، اگرچہ مگرچہ نہیں کی، ادھر سے ادھر سے نہیں کی، کوئی وجہ نہیں بیان کی، کوئی عذر نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں گھر میں روٹی موجود ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے مہمان کو اپنے ساتھ لے کر یہ صحابی جاتا ہے، گھر میں جا کر کہتا ہے رسول اللہ نے ایک مہمان دیا ہے، غریب ہے، مسافر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ بیوی کہتی ہے بچوں کے لیے تھوڑی سی روٹی گھر میں موجود ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔
پروگرام بنایا. رسول اللہ کا مہمان خالی نہیں جانا چاہیے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو کھیل میں لگا کر بہلا بھسلا کر ان کو کھائے بغیر کھانے کھائے بغیر سلا دیتے ہیں, اور جو بچوں کے لیے ہم نے کھانا رکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلا دیں گے. اور ہاں اس وقت عادت اور روٹین یہ ہوا کرتی تھی, میزبان بھی مہمان کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. اگر کوئی میزبان مہمان کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا تھا, مہمان اس کو اچھا نہیں محسوس کرتا تھا, برا محسوس کرتا تھا. اب میاں بیوی نے آپس میں پروگرام بنا لیا, بچوں کو ایسے ہی بھوکا سلا دو, مہمان کو کھانا کھلانا ہے. اور وہ صحابی اپنی بیوی کو کہتی ہیں, یہ اس وقت کی بات ہے, ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھے دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا. اور پھر صحابی نے کیا کیا, اندھیرا ہو گیا, صحابی اس مہمان کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے کھانا کھانے میں مصروف ہے, مہمان بھی کھانا کھا رہے ہیں. صحابی اپنا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھاتے ہیں اور لقمہ لیے بغیر ہاتھ کو پیچھے کر کے منہ کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ مہمان کو پتہ چلے میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. صحابی کی سوچ یہ تھی, سارا کھانا مہمان کو کھلائیں گے, خود بھوکے رہ جائیں گے تاکہ اللہ کو یہ ہمارا عمل پسند آ جائے, اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, صحابی نے علامتی طور پر اس کے ساتھ کھانا کھایا. رات گزری, صبح کی اذان دی, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی اٹھے اور مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا, آپ نے اس انصاری صحابی کو بلایا, آپ نے فرمایا ہے میرے ساتھی, جو سلوک آپ نے اور آپ کی بیوی نے میرے مہمان کے ساتھ کیا ہے, زمین پر میں اللہ کا رسول راضی ہوں, آسمان پر رب العالمین راضی ہو گیا ہے. اور ہاں سن, تیری شان میں, تیری عظمت میں, تیرے اس کام کی خوبی بیان کرنے میں اور اس کی پسندیدگی کے اظہار میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر قرآن کریم کی آیات بھی نازل فرما دی ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین, میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ ہے جس میں یہ بڑی گندی عادت ہے, بری خصلت ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیموں سے نفرت کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, خود بھی مسکین کو نہیں کھلاتا, کسی اور کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا. وقت پورا ہو گیا, انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ نے زندگی دی تو بات کو یہاں سے آگے انشاءاللہ چلائیں گے. جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کریم سیکھنے, سمجھنے اور اس کو اپنانے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے, زندگی کا سرور بنائے, اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہماری زندگی کا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ دستور بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.